سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ریاض میں علاقائی صورتحال پر وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار جاری تنازع کے فوری خاتمے اور مذاکرات و سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیں گے۔ اجلاس میں پاکستان برادر ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری کی مکمل حمایت اور تمام ممالک کی سرزمین پر حملوں کے خاتمے پر زور دے گا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے تیار۔ اماراتی صدر کے معاون خصوصی انور قرقاش نے کہا ہے کہ عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امارات دیگر ممالک کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد سعید جلیلی کے نام پر غور۔ ذرائع کے مطابق علی لاریجانی کے بعد سعید جلیلی کی بطور مشیر قومی سلامتی تقرری متوقع ہے۔ سعید جلیلی سخت موقف رکھنے والے ایرانی رہنما ہیں جنہیں سفارتکاری سیاست کا وسیع تجربہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج پیرا ملٹری فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو مشرق تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے۔ علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ بھی شہادت پا گئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر جنرل علی عبدالحی کا امریکی حکومت کو پیغام۔ کہا صدر ٹرمپ ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں، ہمارا رد عمل غیر معمولی ہوگا۔ ایران نے اسرائیل کے لیے مبینہ جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کوروش کیوانی کو سزائے موت دی تھی۔ حماس کا علی لاریجانی کی شہادت پر ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار۔ کہا ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں پورے خطے کو نشانہ بنانے والے جرم اور غدارانہ حملہ ہے۔ ایرانی صوبہ لورستان پر امریکی اسرائیلی حملے۔ صوبائی نائب گورنر کے مطابق دورود شہر پر حملے میں 7 افراد شہید، 56 زخمی۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق لورستان کے علاقے چگینی کے دیہی علاقوں میں 4 افراد شہید، 8 زخمی۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر شدید حملے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کئی اہم فوجی عمارتیں تباہ، جانی نقصان کی بھی اطلاعات۔ میڈیکل کور اور فوجی بھرتی مراکز بھی حملے کی زد میں آئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تل ابیب کو کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے حملے میں میزائل 100 سے زائد اہداف پر لگے اور اسرائیل میں 200 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے پہلی بار حاج قاسم میزائلوں سے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو خلیجی ممالک کے شہری علاقوں کے قریب حملوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ 28 فروری کو جنگ شروع کرنے کا الزام مکمل طور پر امریکہ پر عائد ہوتا ہے۔ امریکی افواج نے فوجی اڈوں سے نکل کر شہری علاقوں اور ہوٹلوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث ایسے مقامات بھی نشانے پر آ گئے جو آبادی کے قریب ہیں۔ جہاں جہاں امریکی افواج ان کی تنصیبات موجود تھیں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنة الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں مواز قلعے کے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک فوج کی کارروائی کے دوران متعدد افغان طالبان ہلاک، دیگر پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنة الخوارج کے کمپاؤنڈ اور ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر مکمل تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ کوہستان مالی اسکینڈل کا کیس، نجی بینک نے گرفتار ملازم کو
احتساب عدالت میں نیب کی جانب سے پیش کر دیا گیا۔ پشاور کی احتساب عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نیب کے تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے جعلی دستاویزات پر 2 مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ میں 14,94,70,000، دوسرے اکاؤنٹ میں 23,65,85,000 کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ماحول فی الحال کسی بھی قسم کے خطرے سے باہر ہے۔ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ڈیٹا کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی ڈیٹا کے مطابق بالائی فضا میں خطرناک آلودہ ذرات یا زہریلی گیسوں کے اثرات نہیں ملے۔ اب تک کی مانیٹرنگ میں بھی کسی قسم کی تابکاری کے ثبوت نہیں۔ بمباری ایران کے شمال مغربی حصے میں ہو رہی ہے۔ پاکستان کا بارڈر ایران کے جنوبی حصے سے ملتا ہے جہاں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ایران کی حالیہ صورتحال 1992 کی خلیجی جنگ جیسی نہیں، جہاں بڑے پیمانے پر تیل کے کنوؤں کو آگ لگائی گئی تھی۔ گزشتہ رات بلوچستان، پنجاب اور بالائی سندھ میں ہونے والی بارش کوئی منفی اثرات نہیں دکھائی دی۔ اور پاکستان کی قومی ایئر لائن نے فجیرہ کے لیے پروازیں 48 گھنٹوں کے لیے معطل کر دیں۔ ترجمان کے مطابق پروازیں صرف العین کے لیے چلیں گی۔ ملک بھر میں سے آج بھی مشرق وسطی میں ممالک کے لیے 83 پروازیں منسوخ۔